سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، یہ جو شراب، جوا اور بت اور قسمت کے تیر سب گندے کام ہیں شیطان کے، تم ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔ شراب، جوا اور بت اور قسمت کے تیر، یہ عربوں کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے قبل یہ چاروں چیزیں ان کے ہاں خوب نہ صرف رائج تھی بلکہ ان کے معاشرے میں رچی بسی ہوئی تھی۔ جیسے رگ و ریشے میں کوئی چیز بیٹھ جاتی ہے، دل و دماغ میں کوئی چیز بیٹھ جاتی ہے، ایسے تھی۔ ان میں سے جو شراب ہے، اس کو شریعت نے بتدریج، آہستہ آہستہ، درجہ بدرجہ، مرحلہ بمرحلہ اس کو منع کیا، اس سے بند کیا۔ سب سے پہلے جو اس کی حرمت کا حکم آیا وہ یہ تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ۔ جوے اور شراب کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا حکم ہے۔ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ فرمایا کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ ان میں گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، جوا اور شراب بڑا گناہ ہے، لیکن لوگوں کے لیے اس میں کچھ فائدے بھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شراب جو ہے اس میں عرب لوگ جب اس کو پیا کرتے تھے تو اس کے نتیجے میں وہ سخاوت بعض دفعہ کرتے تھے، غلام آزاد کر دیا یا کوئی اور ایسا کام کر دیا، تو نتیجتاً وہ فائدہ مند چیز ہو جایا کرتی تھی۔ اور جوا جو ہے وہ بھی من وجہن، اس میں ایک فائدہ ہے کسی نہ کسی درجے میں کہ جس کے ہاتھ جوا لگتا ہے وہ تو راتوں رات امیر ہو جاتا ہے، کروڑ پتی ہو جاتا ہے، اگرچہ کسی کا نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ جوئے سے اگر کوئی کسی کو بانٹ دے، صدقہ کر دے، صدقہ تو خیر اب تو نہیں ہو سکتا، لیکن مقصد یہ ہے کہ کسی کی غریب کی مدد کر دے، تو یہ بھی ایک درجے میں فائدہ ہے۔ لیکن فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان کا گناہ اللہ کے ہاں ان کے فائدے سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مفید چیز جائز نہیں ہوتی۔ آج ایک دلیل یہ بھی پکڑی جاتی ہے کہ اس میں بڑا فائدہ ہے جی، اس لیے اس کو جائز ہونا چاہیے۔ مولوی صاحب آپ کو کیا خبر کہ یہ تو بڑا فائدہ مند چیز ہے، آج کل اس سے تو بڑا فائدہ ہو رہا ہے، لہذا اس کو جائز کرو۔ تو ہر مفید چیز جائز نہیں ہوتی۔ قرآن خود کہتا ہے قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس میں لوگوں کے فائدے ہیں، ہمیں پتہ ہے، نظر آ رہے ہیں، لیکن گناہ اس سے بڑا ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، گناہ بڑا ہے، لہذا اللہ کا حکم گناہ کے ساتھ ہے۔ اگر گناہ ہے تو یہ پھر کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک شروع میں شراب کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم نازل ہوا اس کی درجہ ایسا تھا، یعنی اتنا بتایا کہ شراب میں گناہ ہے، بڑا گناہ ہے اس کا، اور فائدہ بھی ہے۔ تو سمجھنے والے تو کسی حد تک بات کو سمجھ گئے، لیکن ابھی بھی بات پوری واضح اس معنی میں
کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ حکم دینا تھا وہ بہت صاف واضح نہیں دیا، اشارے کنارے میں دیا. پھر اس کے بعد حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم اس نشے کی کیفیت سے باہر نکل آؤ، جو کچھ تم بول رہے ہو وہ تمہیں خبر ہو کہ تمہاری زبان سے کیا نکل رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ زبان سے کہنا تو اللہ کا حکم ہے یا کوئی اللہ کی توحید اور عظمت بیان کرنی تھی، لیکن اس کی جگہ خدا نہ خواستہ کوئی الٹی بات انسان کی زبان سے نکل جائے. کیونکہ شراب جو ہے آدمی کی ہوش پر پردہ ڈال دیتی ہے، عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے. الخمر ما خمر العقل، خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے. عقل ہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جانوروں سے ممتاز کرنے کے لیے دی ہے. عقل سے مراد یہاں اس کی جو فنی اور تکنیکی سمجھ ہے وہ مراد نہیں ہے، وہ مراد نہیں، کیونکہ اس کا عقل سے علیحدہ ایک وہ صفت ہے، وہ الگ سے ایک نعمت ہے انسان کے پاس کہ جو تکنیکی صلاحیت ہے انسان کے اندر، کہ وہ بلڈنگ بناتا ہے، وہ مشین بنا لیتا ہے، وہ ایجادات کر لیتا ہے، وہ ہوائی جہاز بنا لیتا ہے، وہ سیارے تک پہنچنے کے لیے راکٹ اور میزائل بنا لیتا ہے. یہ الگ ایک صلاحیت ہے. اس طرح کی صلاحیت جانوروں میں بھی اللہ نے رکھی ہے، اگرچہ وہ لمیٹڈ ہے، محدود ہے، بلکہ انسانوں سے بعض اعتبار سے وہ زیادہ ہے. شہد کی مکھی جتنی مہارت کے ساتھ شہد بناتی ہے اتنا آج تک انسان نہیں بنا سکا. اتنی محدود سی جگہ پر جو ہے اتنے وسائل کے ساتھ اتنی بہترین شہد بنانا انسان کے بس میں آج تک نہیں، ہو بھی نہیں سکتا. چڑیا جیسا گھونسلہ بناتی ہے ایسا انسان نہیں بنا سکتا. تو وہ اس طرح کے جو فنی ٹیکنیکل جو مہارتیں ہیں وہ تو جانوروں کو بھی اللہ نے دے رکھی ہیں. انسان کو جو اشرف المخلوقات اور اس کا جو امتیاز ہے وہ عقل کی بنیاد پر ہے. عقل سے مراد ہے اچھے برے کی تمیز، یہ ہے عقل، چاہے وہ اچھا برا دنیا کے اعتبار سے ہو یا آخرت کے اعتبار سے ہو. یعنی میرے لیے فائدہ مند چیز کیا ہے، نقصان دہ چیز کیا ہے. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو فقہ کی تعریف فرمائی ہے، فقہ کہتے ہیں گہری سمجھ کو، معرفت النفس ما لها وما علیہا، انسان یہ جانے کہ مجھے کیا چیز میرے لیے فائدہ مند ہے، کیا چیز میرے لیے نقصان دہ، اس کو جاننا یہ ہے فقہ. اور یہی انسان کا اصل امتیاز ہے جو جانوروں سے اس کو ممتاز کرتا ہے. یعنی جانور اس بات کو نہیں جانتا کہ یہ جو سامنے چارہ ہے یہ میرے مالک کا ہے یا میرے اجنبی کسی کا ہے، وہ اس میں منہ مار دیتا، اس کے لیے برابر ہے، وہ چارہ یا وہ چارہ دونوں اس کے لیے برابر ہے. جانور کو اس چیز کا امتیاز نہیں ہے کہ کسی کے سامنے پڑا ہوا چارہ میں نے کھانا ہے یا نہیں کھانا، اس کے لیے دونوں چارے برابر ہے. اپنے سامنے رکھا یا دوسرے کا اٹھا کر کھا لی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن انسان کو اللہ نے جو امتیاز دیا ہے عقل کا، وہ یہ کہتے ہیں نہیں یہ صحیح نہیں ہے، اپنی چیز استعمال کرنی چاہیے، دوسرے کی نہیں کرنی چاہیے. اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، دوسرے کے سامنے سے نہیں کھانا چاہیے. تو یہ عقل ہوتی ہے جو انسان کے اچھے برے میں تمیز پیدا کرتی ہے. اور یہ اسی عقل کا بڑھ جانا ہی انسانیت کا کمال اور شرف ہوتا ہے. جو دوسری مہارتیں ہیں ان کا بڑھ جانا یہ انسان کی ترقی نہیں ہے، یہ تو لوہے کی ترقی ہے. جتنی بھی اس وقت دنیا میں ایجادات کی ترقیاں ہو رہی ہیں یہ لوہے کی ترقی ہے، یا لکڑی کی ترقی ہے، یا پلاسٹک کی ترقی ہے، اور چیزوں کی ترقی ہے. انسان کی ترقی نہیں ہے. انسان کی ترقی تب ہے جب وہ اس اعتبار سے اپنی عقل کو بڑھائے کہ میرے لیے کیا چیز دنیا میں فائدہ مند ہے اور کیا چیز قبر میں میرے لیے فائدہ مند ہے، کیا چیز حشر میں میرے لیے فائدہ مند ہے اور کیا چیز نقصان دہ ہے، پھر اس کے مطابق اس پر عمل کرنے والا بن جائے. یہ ہے، اسی کو کہا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے. دین وہی ہے کہ جو دنیا اور آخرت میں انسان کے کام آنے والی چیزیں ہیں وہ دین ہیں، اور جو اس کی آخرت کو اور دنیا کو تباہ کرنے والی چیزیں وہ بے دینی ہے. تو دین کی سمجھ مل جانا یہ بہت بڑی نعمت کا مل جانا ہے. تو اس لیے عقل اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عطا فرمائی بہت بڑی نعمت ہے. 4 بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے جو انسان کو دی ہیں. ایک عقل ہے، ایک جان ہے، ایک مال ہے، ایک نسب ہے. جان یہ ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہماری جان ہے، زندگی ہے. اور پھر عقل ایک بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. پھر مال جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما رکھا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے. اور پھر چوتھی چیز نسب، عزت آبرو جسے کہتے ہیں، نسب نسل، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی، جو انسان کو خاندان اللہ نے دے رکھا ہے.
وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وہی ذات ہے جس نے پانی سے انسان پیدا کیا اور اس کا پھر ایک نسب بنایا، خاندان بنایا اپنا، اور ایک سسرالی خاندان اور رشتہ داری بھی اس کی پیدا کرتی. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان پر احسان گنوایا اس چیز کا. تو یہ 4 نعمتیں بڑی بڑی، جن میں سے عقل بھی ایک بڑی نعمت ہے. تو ان بڑی بڑی نعمتوں کی حفاظت کے لیے نظم بھی اللہ نے بہت مضبوط رکھا ہے. چنانچہ ہر وہ کام جو ان 4 میں سے کسی چیز کو نقصان پہنچاتا ہو اس کو شریعت نے منع کر دیا. حتیٰ کہ علماء نے لکھا کہ شریعت کا اگر آپ سارے احکامات کا تجزیہ کریں گے نا تو ان 4 چیزوں کی ہی جو ہے وہ، یا پانچویں چیز ایک اور شامل کی جاتی ہے، وہ ہے دین، تعلق مع اللہ تعالیٰ سے انسان کا تعلق. تو ان 5 چیزوں کو آپ شامل کر لیں تو یہ بنیادیں ہیں. پورا قرآن، پوری حدیث، پورا فقہ، پوری شریعت جتنی بھی ہے وہ ان میں سے 5 چیزوں کے ساتھ ہی جڑتی ہے. یا تو ہر حکم ان 5 چیزوں کو مضبوط کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، یا اس کے اندر جو کوئی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اسے روکتا ہے، رکاوٹ پیدا کرتا ہے. یہ ساری شریعت جو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے. تو ان 5 چیزوں کو جو بھی بگاڑتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم اور شریعت اس کو بڑی سختی سے نمٹتی ہے. تو شراب ایسی چیز ہے، اس لیے حدود جتنی بھی ہیں وہ ان کا تعلق ان 5 چیزوں سے ہی ہے: دین، جان، مال، نسل اور عقل. شراب کی حد عقل کی حفاظت کے لیے. شراب کو اس لیے منع کیا کہ یہ عقل پر انسان کے پردہ ڈالتی ہے اور عقل کو زائل کر دیتی ہے، کچھ دیر کے لیے آدمی کو بے عقل کر دیتی ہے. وہ جو کیفیت ہے نا اس کے اندر کہ اچھے برے کی تمیز، ماں بہن بیٹی کی تمیز اور صحیح غلط کا امتیاز، یہ صلاحیت انسان کی شراب اس کے اوپر پردہ ڈال دیتی. اس لیے اس کو فرمایا کہ ام الخبائث، جماع الاثم، یہ خباثتوں کی، پلیدیوں کی، ناپاکیوں کی ماں ہے، ماں شراب. اور اس کو جو ہے وہ گناہوں کی جڑ فرمایا گیا. تو یہ موقع پہلا ہی آیا کہ نماز سے روکا گیا، اگر تم نشے کی حالت میں ہو نماز نہ پڑھو. اور چونکہ بہت زیادہ رچی بسی بھی تھی یہ عربوں کی، تو ایک دم اس کا حکم نہیں دیا گیا، تدریج سے دیا گیا. پھر جو آج کی آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اس آیت میں فائنل حکم آ گیا کہ اب کیا ہوا کہ شراب، جوا اور یہ رجس، یہ پلیدی ہے، گندگی ہے. رجس عربی زبان میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان کو گھن آتی ہے، کراہت آتی ہے. آدمی اس کا نام لے کر ہی آدمی کی طبیعت پر کچھ جذب سا ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ ہوتی ہے ناپاکی اور پلیدی، رجس. فرمایا کہ یہ تو ناپاکی ہے، پلیدی ہے. حقیقت میں بھی یہی ہے. اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی ہم کام کر رہے ہیں نا، یہ اصل میں اس کے پیچھے کچھ کہانی ہے جس کو ہم کر رہے ہوتے ہیں. آپ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں تو دکھنے میں تو یہ 4 لفظ ہیں یا 5 لفظ ہیں جتنے بھی ہیں، لیکن اصل میں یہ 5 لفظ نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک پوری وہ ہے، ایک انعام چھپا ہوا ہے. وہ یہ سبحان اللہ آخرت میں جا کر اس انعام کی صورت میں کنورٹ ہو جاتا ہے. یہاں نہیں، یہاں وہ 4 لفظ ہی نظر آئیں گے آپ کو. قرآن پاک کی ایک آیت آپ نے پڑھی، اس کے اوپر کیا ہے یہاں کچھ نہیں نظر آتا. وہاں جا کر یہ بہت کچھ بن رہا ہے. اور اسی طریقے سے جو گناہ ہے وہ بھی یہاں بظاہر لذت ہے، یہاں بظاہر وہ مزے کی چیز ہے، لیکن قبر میں جا کر وہ کس صورت میں سٹور ہو رہا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اسی طریقے شراب کے بارے میں فرمایا کہ یہ طینۃ الخبال ہے. جو آدمی شراب کا عادی ہے اس کو طینۃ الخبال پلائی جائے گی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ جہنمیوں کا جب وہ ان کے زخم بن جائیں گے، ان کے اندر پیپ ہوگی، خون ہوگی، کچ لہو ہوگا بدبودار قسم کا، تو ان کے جسموں سے پھٹے گا، بہے گا، اتنا بہے گا کہ اس کی ایک نالی بن جائے گی، ایک نہر سی بن جائے گی. جیسے ہمارے ہاں شہروں سے اور یہ جو انڈسٹریل ایریا ہوتا ہے وہاں سے جو نکاسی کرنے کے لیے گند کی اور بدبودار مواد کی نالے بنا دی جاتے ہیں، تو ایسے جہنم کا ایک نالا ہے جس کے اندر جہنمیوں کا خون اور پیپ آتا ہے. تو یہ ہے طینۃ الخبال. شرابی کو یہ پلایا جائے گا. تو گویا کہ جو اندر شراب پی رہا ہے نا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بڑی مزیدار چیز پی رہا ہوں، اصل میں جہنمیوں کی پیپ پی رہا ہے، پیپ اور خون پی رہا ہے جہنمیوں کا، لیکن صرف اس کو یہاں نظر نہیں آ رہا. جیسے سبحان اللہ کا اجر یہاں نظر نہیں آ رہا، ایسے شراب کے اندر جو وہ گند ہے، برائی ہے، وہ یہاں نظر نہیں آ رہی. اگر اللہ تعالیٰ پردہ اٹھا دیں، اسی کو غیب کہتے ہیں، اسی کو غیب کا پردہ کہتے ہیں.
اسی پر ایمان لانا ہم سے مطلوب ہے. اگر پردہ اٹھ جائے تو کون پیے گا شراب؟ تو پھر تو سارے ہی نیک ہو جائیں. اگر پردہ اٹھ جائے تو کون چھوڑے سبحان اللہ، کون چھوڑے نماز؟ پھر تو سارے نمازی پکے ہو جائیں. اسی لیے ایمان بالغیب فرمایا معتبر ہے، ایمان بالمشاہدہ معتبر نہیں ہے. مشاہدہ ہر ایک کو ہو جاتا ہے، موت پہ جا کر ہر ایک کو ہو جاتا ہے، لیکن اس کو فرمایا کہ نا اب وقت پورا ہو گیا. اور آخرت میں جا کر تو ہر ایک کو ہی ہو جائے گا. اسی لیے ایک بزرگ جو ہے انہوں نے ایک پہیلی کے طور پر ایک بات کہی ایک دفعہ، کہنے لگے کہ جنت میں جہنم میں کوئی بھی کافر نہیں جائے گا. کہا تھا یہ بات آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ کافر اسے کہتے ہیں جو انکار کرتا ہے، جو جنت کو نہیں مانتا، جہنم کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی صفات کو نہیں مانتا. صحیح معنوں میں کافر تو وہ ہوتا ہے. تو جو جب موت آتی ہے تو کافر کے سامنے سب کچھ کھل جاتا ہے. قبر میں جاتا ہے تو قبر کھل جاتی ہے، حشر میں جائے گا تو حشر کھلے گی، جہنم دیکھے گا جہنم نظر آ جائے گی اپنی آنکھوں سے. ہاں 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 یہ وہ چیز تھی جس سے اللہ کے پیغمبر ہمیں ڈرایا کرتے تھے. تو اس کے بعد تو کفر کہاں رہا؟ اب تو اس کے بعد انکار کیسے کرے گا؟ دیکھی ہوئی چیز کا بھی کبھی کسی نے انکار کیا؟ انکار تو آدمی ان دیکھی چیز کا کیا کرتا ہے. اور ماننے والے نبی کی ذات پر اعتماد کرتے اس کو مان لیا کرتے ہیں اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ایمان تو ایمان بالغیب ہے. جو حضور نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان مبارک سے جو لفظ نکل گیا، قرآن پاک میں جو بات آ گئی، وہ حق ہے، وہ سچ ہے. ہمیں نظر آئے نہ آئے وہ حقیقت ہے. اتنی بڑی حقیقت، ان کی بتائی ہوئی باتیں ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، پوری ہوتی پیش گوئیاں ہم نے دیکھی، کوئی بات ان کی غلط نہیں نکلی. جب دنیا کے معاملات میں کچھ غلط نہیں نکل رہا تو آخرت کے معاملے میں کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ غلط نکلا ہے؟ لہذا برحق ہے، سچ ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اے ایمان والو شراب سے بچو. شراب بہت بری اور بہت بڑی لعنت کی چیز ہے. حتیٰ کہ اس کا جو عادی ہے شراب کا، فرمایا کہ شب قدر میں بھی اس کی بخشش نہیں ہے. جس کی حالانکہ اتنی رحمت اتنی قریب ہوتی ہے، اتنی وسیع ہوتی ہے، اس رات میں بھی اس کی بخشش نہیں ہے جو شراب کا عادی ہے. تو یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے بلکہ ایک گند ہے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ اچھی شراب جو ہوتی ہے جو زیادہ گندی ہوتی ہے، گندگی میں زیادہ جتنی دیر اس کو دبائے رکھیں تعفن پھیلتا ہے اور اس کے اندر وہ جو بدبو آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو صاف سوف کر کے جو ہے وہ ایک اچھی شراب بنا لی جاتی ہے. چاہے اس کو 10 دفعہ فلٹر کر لیں، اس دکھنے سے تو چلو صاف ہو جائے گی، لیکن اس کی جو خباثت ہے وہ تو جدا نہیں ہوئی نا. اگر آپ پیشاب کو فلٹر کر لیں اور دکھنے میں بالکل پانی جیسا لگنا شروع ہو جائے، ارکے گلاب کی طرح لگنا شروع ہو جائے، تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے وہ ایسنس بھی ڈال لیں ارکے گلاب کے، تو پیشاب ہی ہے. یہ تو نہیں کہ اب وہ جو ہے وہ ارکے گلاب ہو گیا اس کا استعمال جائز ہو جائے گا. تو شراب جو دکھنے میں بہت پیور بھی ہو، بڑی صاف ستھری پیکنگ میں ہو، ہے وہ گندی. اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.